توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا روزہ اور 4 سعادتیں اور 4 کتابیں اور 4 سمتیں، اللہ اکبر۔ اور نظام عالم میں 4 کے عمل کا اور 4 کی عدد کا بہت زیادہ نظام عالم میں اللہ پاک نے اس کو بہت دخل دیا ہے، اور ہمارا روزہ چوتھا ہے۔ اچھا، 3 روزوں میں آپ نے احتیاطی بھی کی، اپنی روحانی طاقت کو، اپنی جسمانی طاقت کو بہت زیادہ احتیاط سے چلایا۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا، جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 سورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے، اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ، دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی سورت، اور میں تجھے ان 2 سورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا، میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ، اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شخص کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے 6 روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور 6 روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں، یہ دونوں نفل بہت بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی،
رو بھی ہی مر جاواں ہوں، اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دے، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گے، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل، ہم نہیں چھوڑیں گے عمل، نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا روزہ، اور 4 سعادتیں، اور 4 کتابیں، اور 4 سمتیں، اللہ اکبر۔ اور نظام عالم میں 4 کے عمل کا اور 4 کے عدد کا بہت زیادہ نظام عالم میں اللہ پاک نے اس کو بہت دخل دیا ہے، اور ہمارا روزہ چوتھا ہے۔ اچھا، 3 روزوں میں آپ نے احتیاطی بھی کی، اپنی روحانی طاقت کو، اپنی جسمانی طاقت کو بہت زیادہ احتیاط سے چلایا۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا، جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار، تو شہنشاہ ہے، تو کریم۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے، اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے